बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज की सबसे बड़ी खबर और ख़बर ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मामले पर 31 जुलाई को बरोज़ पीर 1 बजे इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। ये अहम चीज़ है। पहली दफ़ा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये चीज़ हैपन्स हो रही है, रूनुमा हो रही है कि नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौजूदा चीफ जस्टिस जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई के मामले पर समाअत करेंगे इन चैम्बर। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और फिर मामला कुछ यूं भी थोड़ा सा शकूक व शुबहात को जन्म देता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल काजी फैज़ ईसा का मामला सुनेंगे। आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जानता है कि इन दोनों जजेस के दरमियान जो है वो कितना ही जो है वो कन्फ्लिक्ट है, तनाज़ा मौजूद है, दूरियां भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तकसीम भी है। ये आपके सामने है कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। उनकी अपने पूरे टेन्योर में हद्दुल मक़दूर कोशिश रही कि काजी फैज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया जाए, यानी कि उनकी नौकरी ख़त्म करने पर भी इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उसके ख़िलाफ़ समातें करते रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल वो फैसला देने वाले जज थे कि जिन्होंने काजी फैज़ ईसा और उसकी फैमिली का मामला, उसकी अहलिया का मामला FBI को भिजवा दिया था। PTI के बल्कि PTI ने नहीं कहा था, उनकी इस्तदाएँ ज़रूर थी, लेकिन ये अपनी तरफ से इन्होंने एक चीज़ जो है वो FBI के गले में डाली थी कि FBI इस मामले पे देखे। उस वक्त तहरीक इंसाफ का हुकूमत था। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि काजी फैज़ ईसा जो है वो जज ना रहे। उसमें वजूहात बहुत सारी हैं और मेन वजह ये भी है कि अब आइंदा इंतखाबात जो होने हैं, तहरीक इंसाफ 10 साल का मंसूबा बना चुकी थी और उस मंसूबे में काजी फैज़ ईसा आड़े आ रहे थे, क्योंकि अब जब जनरल इलेक्शन हो रहे हैं या होने हैं जो, उसमें काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस होंगे। तो तहरीक इंसाफ जब अपने 10 साल मंसूबे पे कारबंद थी कि ये 5 साल भी हम पूरे करें और अगले 5 साल भी हम पूरे करें, उसके लिए वो हर उस शख्स को रास्ते से हटाना चाहते थे जो उनके रास्ते में रुकावट बने। तो काजी फैज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सितंबर 2023 में उन्होंने बनना है, तो वो 2024 जब इलेक्शन होने थे तो वो काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, यहाँ बनेंगे। तो उन्होंने उसको हटाने के लिए एक झूठा रेफरेंस दायर किया। तो उस झूठे रेफरेंस को सच बनाने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उसके हम ख्याल जजेस, जो अब इमरानदार जजेस के नाम से मशहूर हो चुके हैं, उन्होंने हद्दुल मक़दूर, हद्दुल इम्कान कोशिशें की, फैसले दिए। इमरान खान की सहूलत कारी, चलो वो उस वक्त हुकूमत में थे, जब हुकूमत खान से चली गई, उसका 10 साल मंसूबा तलपट हो गया, तो उसके बाद इमरान खान को पॉलिटिकल सर्वाइवल से लेकर उसकी सहूलत कारी के लिए यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उसके हम ख्याल जजेस, इमरान खान के हम ख्याल जजेस, ईमानदार जजेस बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और रहे, आपके सामने है। तो अब इसी सूरत हाल में, इसी असना में फिर हम जब ये देख रहे हैं कि अब जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का भी मुकदमा अब ये सुन रहे हैं, तो आपके और मेरे या आम जर्नल के दुकान में खड़े होने हैं ना कि भाई ये शख्स जो हर साजिश करता रहा है नामजद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़, और वो वक्त का चीफ जस्टिस भी है, तो वो क्या और नहीं करेगा। उसको इख्तियार, वक्त उसको कोई भी चीज़ ऐसी मिले वो तो ढूंढ रहा है कि काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ कुछ भी ऐसा हो, इससे पहले कि मैं रिटायर हो जाऊं, मैं इसको निकाल बाहर फेंकूं। अभी भी वो इस कोशिश में है, लेकिन वो नहीं निकाल सकता
کہ وہ اب اس کے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل وید ایک فورم ہے جو جج کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے، تو اس میں اب اس کی اکثریت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب جب یہ توہین عدالت کے معاملے پہ اب اس نے سماعت کرنی ہے، تو اسی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکوک ہو گئی ہیں۔ اب یہ معاملہ کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معاملہ دراصل کچھ یوں ہے کہ پہلی بات تو ویسے یہ ہے کہ جج کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوتی۔ توہین عدالت جج کے خلاف آپ نہیں کہہ سکتے کہ جج نے توہین عدالت کی ہے، الٹا جج کی توہین ہوتی ہے۔ تو جج کی توہین عدالت کہلاتی ہے، جج کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوتی۔ اور یہ تو قاضی فیاض عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ایک بات۔ اور دوسرا، توہین عدالت کی کارروائی وہی کر سکتا ہے جس کی توہین ہوتی ہے، یعنی وہی بینچ وہی عدالت کر سکتی ہے۔ کوئی کوئی بھی شخص اٹھے اور کسی جج کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دے دے کہ جی اس نے توہین عدالت کی ہے، تو وہ توہین عدالت نہیں بنتی، نہ ہوتی ہے، اور نہ کسی کو اختیار ہے کہ وہ توہین عدالت کی درخواست دے سکتا ہے، کیونکہ تو یہ چیز طے شدہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی متعلقہ عدالت کر سکتی ہے کہ ہماری توہین ہوئی۔ یا ایک کیس الگ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی عدالت کوئی حکم دیتی ہے، اس کو مانا نہیں جا رہا ہوتا، تو پھر وہ متعلقہ پارٹی جس کی درخواست پہ حکم ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ پھر سے آ جاتی ہے کہ جی آپ نے آرڈر دیا، مانا نہیں جا رہا، یہ فلاں توہین عدالت کر رہی ہے۔ تو یوں یہ دو صورتحال بنتی ہیں۔ لیکن حنیف ریاض ایڈوکیٹ ہے، حنیف رائی ایڈوکیٹ بھی اسے کہتے ہیں، اس نے درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ آلریڈی اس درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا رجسٹرار آفس کی جانب سے، لیکن اس نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ان چیمبر اپیل کی ہے، اور اب ان چیمبر اپیل پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سماعت کریں گے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ کچھ یوں تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے 700 ماہ کا آڈیو لیک آیا۔ باقی سابق چیف جسٹس حاکم نثار کا، تحریک انصاف کے وکیل ایک تھے طارق خان، اور اس ٹائپ کے اور بھی طارق رحیم، اور بھی بہت سارے کچھ کردار تھے۔ تو ان کی آڈیو لیکس کو پروب کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت وقت نے وقت کے جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فیاض عیسیٰ، ان کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیشن بنایا تھا۔ تو آڈیو لیکس کمیشن کو جو ہے وہ حکومت نے بنایا، اس میں قاضی فیاض عیسیٰ تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور انہوں نے پھر اس پہ سماعت کی، یا اجلاس ہوا، اس کی میٹنگ ہوئی، اور اس اجلاس کی میٹنگ بھی سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر شاید 6 میں ہوئی تھی، کورٹ روم میں ہی ہوئی تھی۔ تو وہاں پہ کارروائی شروع ہوئی۔ اس کارروائی کو جو ہے وہ بعد ازاں پھر خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ایک بینچ مختلف درخواستوں پہ روک دیتا ہے۔ یعنی کہ میری 700 ماہ کا، بندیال صاحب کہتے ہیں کہ میری 700 ماہ کا مقدمہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نہیں سن سکتا، میری 700 ماہ کے خلاف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ پروب نہیں کر سکتے، تو وہ روک دیا جاتا ہے۔ لیکن قاضی فیاض عیسیٰ کو یا اس جوڈیشل کمیشن کو نوٹس دیے بغیر ہی پہلے روک دیا جاتا ہے، اور پھر بعد ازاں معاملہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، کیونکہ کمیشن کا پہلا ایک اجلاس ہو چکا ہوتا ہے، اور جس دن کے لیے انہوں نے اجلاس ملتوی کیا ہوتا ہے اس دن دوبارہ اجلاس ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے عمر عطا بندیال والے کورٹ کا کہ بھئی میری 700 ماہ کا مقدمہ نہ سنا جائے، یا میرے 700 ماہ کا معاملہ قاضی فیاض عیسیٰ نہیں سن سکتا۔ لیکن اس کے بعد جب قاضی فیاض عیسیٰ والا آڈیو لیکس کمیشن کی سماعت ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے، تو اس میں قاضی فیاض عیسیٰ کہتے ہیں مجھے تو بتایا نہیں گیا، ہمیں نوٹس نہیں تھا۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں فیصلہ پڑھو، وہ فیصلہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو کام سے روک دیا گیا۔ اس لیے جب قاضی فیاض عیسیٰ کہتے ہیں جب سپریم کورٹ حتمی فیصلہ جب تک نہیں کرے گی اس وقت تک ہم کارروائی نہیں کریں گے، ہمارا آڈیو لیکس کمیشن سماعت نہیں کرے گا۔ تو یوں یہ سماعت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، سماعت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن حنیف ریاض ایڈوکیٹ رائی اس چیز کو جو ہے وجہ بناتا ہے اور کہتا ہے جی سپریم کورٹ ایک دن پہلے روک چکی ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے، تو پھر آڈیو لیکس کمیشن سپریم کورٹ کے اس حکم کے خلاف کیوں بیٹھا، تو اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ یہ معاملہ ہے۔
تو اس پہ پھر رجسٹرار حافظ کی جانب سے بھی اعتراض ہوتے ہیں. اوپن کورٹ میں بھی اس نے عمر عطا بندیال چیف جسٹس سے کہا تھا, تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ معاملہ ہمارے عدالت اور جو ہے وہ توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے, اور ایک جج جو ہے اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے. لیکن اس کے باوجود اس نے ان چیمبر اپیل کی ہے, تو اب ان چیمبر اپیل پہ سماعت ہو رہی ہے. تو جب بندیال سماعت کرے گا تو وہ ماتھا تو سب کا جو ہے نا وہ ٹھنکے گا, کھنکے گا, اور چیزیں آپ کے سامنے ہیں, شک و شبہات پیدا ہوں گے, کیوں معاملات بھی کچھ ایسے ہیں نا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پیر کو چیمبر میں کیا سماعت ہوتی ہے, کیا گل کھلتا ہے, کیا اونٹ کس کرور بیٹھتا ہے, بندیال صاحب کیا کرتے ہیں, آیا کریوٹیو کی طرح اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی اور تیر مار کے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اب جو ہے وہ پیر کے روز ہی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.